کمرے میں ہلکی روشنی تھی، پردے ہل رہے تھے اور خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ زینب کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جب حمزہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آ کر رکا، اتنا قریب کہ زینب کو اس کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی مگر حمزہ نے نرمی سے اس کے دوپٹے کا کنارہ پکڑ لیا۔ دوپٹہ آہستہ سا کھینچا اور زینب رک گئی۔ دل زور سے دھڑک اٹھا۔ حمزہ، آواز کمزور تھی اور ایک قدم اور قریب آیا۔ اب ان کے درمیان صرف سانسوں کا فاصلہ تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، ہر بار جب تم یوں رکتی ہو تم خود مجھے قریب آنے دیتی ہو۔ زینب نے سانس لی، گہری، کانپتی ہوئی۔ حمزہ نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو آہستہ سے پیچھے کیا۔ انگلیاں اس کے کانوں کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ زینب کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ تم ایسے مت کرو، اس نے سرگوشی کی، دل سنبھل نہیں پاتا۔ حمزہ مسکرایا، اور اگر میں چاہوں کہ تم سنبھلو ہی نہ؟ اس نے آہستہ سے زینب کو اپنی طرف موڑا۔ ہاتھ اس کی کمر پر آ کر ٹھہر گیا، نہ سخت نہ ڈھیلا، بس اتنا کہ وہ دور نہ جا سکے۔ زینب کی انگلیاں بے اختیار حمزہ کی قمیض میں مٹھی بنا گئیں۔ سانسیں آمنے سامنے تھیں، حد صرف محسوس ہو رہی تھی۔ حمزہ ذرا سا جھکا، زینب کا سر پیچھے ہوا۔ ان کے لبوں کے بیچ فاصلہ اتنا کم تھا کہ وقت رک گیا۔ زینب کی سانس بے قابو ہو گئی۔ حمزہ، اس کا نام اب درخواست بن چکا تھا۔ حمزہ نے اس کی پیشانی کو اپنی پیشانی سے لگا دیا۔ بس ایک لمحہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے یوں تمہیں محسوس کرنے دو۔ اس نے زینب کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ زینب نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کا سر حمزہ کے سینے کے قریب ٹھہر گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، گرم تھیں، سچی تھیں۔ دوپٹہ کندھے سے ذرا سا سرک گیا۔ حمزہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس آہستہ سے اسے تھام لیا۔ یہ خاموشی اب خطرناک ہو چکی تھی، قریب جلتی ہوئی، مکمل طور پر رومانٹک۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں اور پہلی بار خود کو اس قربت کے حوالے کر دیا۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ دیکھتے رہیے ناول نائٹ پر رومانٹک کہانیاں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔